اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رات ضرور کرنا ہے۔ ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں۔ کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا۔ تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے۔ سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائے۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے، اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہونا داڑ تھلے ہونا۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے۔ تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا۔ اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے۔ سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے، جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ او بابا جعلی نکلے ہے تہاڈا، ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جعلی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا، احرام باندھ لو۔ اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، آئے اور داڑ تھلے۔ یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ۔ سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے، جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان، اور بابا دے الٹا مصیبت پہ گئی۔ کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے، ورنہ وہ پہلے یہ لم روکتا، اس کے بعد جدے جاتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے ان کی۔